الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مجھے کہتے ہیں مہجبین احسن, اور آج آپ سب کو بھی تھوڑی سی حیرت ہو رہی کیونکہ اج دی گل کے شو میں آج میں آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں. انشاءاللہ پورا رمضان آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اور اج دی گل کے شو میں آج میرا ساتھ دے رہے ہیں عارف محمود قاضی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہجبین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ گریٹ. آپ سنائیں فرسٹ کلاس. رمضان کیسے جا رہا ہے؟ رمضان بڑا فرسٹ کلاس, بہترین, اللہ کا شکر ہے. 8 روزے گزر گئے. 8 روزے گزرے, پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسرا پھر مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. جن کو میسر نہیں ہے نا, روٹی میسر نہیں ہے, بیسک نیڈز جن کو میسر نہیں ہے, تو ان بیچاروں کا تو ایک ایک پل بڑا ایسا جا رہا ہے. بڑا ہی پروگرام کے آغاز میں آپ نے اتنی تلخ گفتگو شروع کر دی. میں تو چاہ رہی تھی ہم تھوڑی سی گپ شپ کریں, تھوڑی سی. اچھا, گپ شپ کا انوائرمنٹ ہے اس ملک میں, مجھے بتائیں. آپ مجھے صرف اتنا بول دیں کہ گپ شپ والا ماحول رہا ہے؟ نفسا نفسی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. ایسے بھاگ رہے ہیں لوگ, دوڑ رہے ہیں جیسے اللہ معاف کرے روزے محشر ہے. کیا ہے سر, دوڑا رہے ہیں نا آپ لوگ, تو کیا کیا جائے. جب دوڑائیں گے تو پھر دوڑیں گے ہی. اچھا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اپنی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو بھی تھوڑا ایکٹیو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, رکھنا چاہیے. پریشانیاں تو بالکل ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن حکومت آپ کو 56 ارب کی سبسڈی بھی دے رہی ہے آٹے پر. یہ سبسڈی کدھر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, مجھے نظر نہیں آئی. عزت نفس کو مار کے, ذلیل کر کے, چپیڑے مکے مار کے, اگر 2 کلو 5 کلو 10 کلو آٹا آپ دے رہے ہیں تو بہت بڑا آپ کمال کر رہے ہیں. اتنی آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو عزت نفس بھی چاہیے, تو اب گھروں میں آ کے بوریاں پکڑا دیں, کیا کریں. دیکھیں جی, ہونا ایسے ہی چاہیے. جس قوم کے ووٹ سے آپ ایوانوں کے بڑے بڑے برجوں کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر جا کے آپ بیٹھ گئے ہیں, اس کو پہنچانے میں تو اس عوام کا بڑا کردار ہے. سر غریب ملک ہے نا, اتنی غریب ملک ہے, تو غریب ملک میں کچھ لے دے کر ہی کام چلتا ہے. کچھ تکلیف حکمران اٹھائیں گے, کچھ تکلیف جو ہے عوام اٹھائے گی, تو پھر اس مت کو کسی نے توڑنا نہیں ہے. آپ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی محمد بن قاسم نہ آئے, کوئی بھی جو ہے. ٹائم لگے گا سر, ٹائم لگے گا. ملکوں کو 200 سال لگ جاتے ہیں. اچھا, ہاں, مطلب اگر ہم کمپیریزن کریں یورپ امریکہ کے ساتھ. اچھا, مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا میں اختلاف نہیں کرتا, تھوڑی سائڈ لیتا ہوں, چلے سیکنڈ کرتا ہوں. یہ قوم بھی تو قوم نہیں ہے نا, یہ قوم بھی تو قوم نہیں ہے. یہ اپنے حق کے لیے اگر نہیں کھڑی ہو سکتی تو آٹے کے لیے تو اس کو دوڑنا ہی پڑے گا. پھر حق کے لیے بیچاری 4 گھنٹے تو لائن میں کھڑی. اچھا, اس قوم نے ہر افطار کے اوپر فروٹ ضرور کھانا ہے, چکن کا سالن لازمی لینا ہے, آلو گوشت اس نے لازمی کھانا ہے, اس نے بیچ میں انواع و اقسام وہ مختلف قسم کی جو من و سلوہ ہے اس نے ضرور کھانا ہے. ہم میں سے 80% لوگ جو ہے نا وہ تو افطار کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ابھی یہ آپ کی فوٹیج چل رہی ہے, یہ دیکھیں آپ جس طریقے سے آٹا دے رہے ہیں. جی یہ آٹا نہیں ہے, یہ آپ اب دیکھیں کر کیا رہے ہیں. یہ دیکھیں پولیس کو دیکھیں, اللہ معاف کرے, یہ ایسا تو سیلاب میں نہیں دیکھا ہم نے, زلزلے میں نہیں دیکھا, قدرتی آفات میں نہیں دیکھا. بالکل ایسا تو میرے خیال میں جب تحریک پاکستان کا وقت ہے تو بھی شاید مخالف جو سیکیورٹی ہوگی اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا. مجبور ہو جاتا ہے بندہ. دیکھیں آپ کو اگر میں ابھی 1 ٹرک آٹا دے دوں نا, اور آپ کو میں کہوں کہ جی آپ جا کے اس کو کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بانٹیں, چھینا چھپٹی شروع ہو جاتی ہے نا جی, وہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں اگر وہ آپ کے لیے نکلے ہیں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. صحیح. اور ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک بندہ کہتا ہے, ایک بندہ پہلی لائن کے 4تھے نمبر پہ کھڑا ہے, اس کو تو آٹا مل گیا, لیکن جو 40ویں نمبر پہ کھڑا ہے اس کو ویٹ تو کرنا پڑے گا. آپ کو مفت آٹا بھی چاہیے, آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا, آپ کو جناب گرمی سردی بھی نہیں برداشت کرنی. تو اتنا میں نے کہا نا کہ جی اتنی جنت الفردوس میں تو نہیں رہ رہے نا سر. آج سے 17 دن پہلے 10 کلو آٹے کی جو سرکاری قیمت تھی 680 روپے تھی. ہاں جی. آج وہ ہو گیا 1150 روپے. ہاں جی. ٹھیک ہے. بالکل. اب اس ساری یہ جو باغم دھوڑ ہے, اس کے بیچ میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے نا, وہ ہوا ہے سفید پوش طبقہ, مڈل کلاس. ٹھیک ہے, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, جو لائن میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. 500 روپے آپ لوگوں سے لیے جا رہے ہیں. جی, وہ 500 اضافی ہم سے لے کے آٹا ادھر دیا جا رہا ہے. اب میری بات سنیں, یہ جو سفید پوش طبقہ ہے یہ ہاتھ ایسے بھی نہیں کر سکتا, یہ ٹرک کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتا, کوئی دیکھ لے گا. جی لازمی بات ہے, اس نے اپنی عزت نفس کو اتنے سالوں سے بنا کے وہ رہ رہا ہے سفید پوشی میں. سب سے زیادہ افیکٹ تو وہ 63% سفید پوش طبقہ آپ کا اس وقت اس ملک میں
ایسی زندگی گزار رہا ہے ماجبین کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ نہ پائے مانند نہ جائے رفتن والی بات. بس اسی کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے وہ گویم وگر مشکل وہ نہ گویم وگر مشکل کہتا ہوں تو مشکل ہے, نہیں کہتا ہوں تو مرتا ہوں, بھوک سے مرتا ہوں. بچے ہیں وہ کبھی کس چیز کا ہوتا ہے ان کے ذہن میں, آج ضروری ہے کہ چکن پکوڑا سموسہ قیمے والا, یہ تو خواب بن گیا, خواب بن گیا, اب تو یہ خواب ہو گیا. آپ بڑا گوشت دیکھیں سرکاری ریٹ اس کا, یعنی اس کو تو چھوڑ دیں, سرکار کی تو ریٹ ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اس وقت جو سرکار چل رہی ہے وہ پتہ نہیں سرکار ہے یا کیا چیز ہے, بالکل ہی کوئی بیگار کیمپ ہے جو چل رہا ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے, سرکاری ریٹ کے اوپر کوئی ان کا, آپ کا اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, آپ کی پولیس, آپ کی انتظامیہ, آپ کے یہ سارے لوگ سو رہے ہیں. 700, 800, 850, 900 روپے کلو آپ کو ہڈی والا گوشت مل رہا ہے جی, بڑا گوشت, بڑا گوشت وہ مل رہا ہے آپ کو. یعنی اور اس میں بھی جب آپ اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو بیچ میں سے پاؤ گوشت ہی نکلتا ہے, باقی ہڈیاں ہوتی ہیں. چھوٹا گوشت تو تصور ہو گیا ہے جس طرح آپ خیالوں میں. کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس قوم کو تھوڑی سی غیرت کرنی ہوگی. اچھا, تھوڑی سی غیرت اس لیے کرنی ہوگی, 2 دن تو فروٹ نہ کھانا یارا, 2 دن تو گوشت نہ کھانا, 4 دن تو سلاد نہ کھانا, 5 دن تو سبزی کا بائیکاٹ کر لینا, تو دال کھا لے یار, دہی کے ساتھ کھا لے یار. یعنی اگر ہم 4 دن 5 دن, یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر مہم بھی چلی کہ فروٹ کا بائیکاٹ کریں, کتنے لوگوں نے کیا ماجبین آپ بتائیں؟ آپ نے فروٹ کھانا بند کیا پھر مجھے بتائیں کہ یہ فروٹ کی قیمتیں کس طریقے سے نیچے آئیں گی. اچھا سر, پھر یہ جو آپ کے ایوانوں میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا, تو ان کے جو وزیروں مشیروں کی ایک لمبی لائن ہے, یہ کس قسم کے مشورے دیتے ہیں, یہ کس طریقے کے کہ عوام کی جو مسائل ہیں وہ کسی صورت حل نہیں ہو رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اور ہمارے جو سو کال لیڈرز ہیں, ان کو آٹے کے کلو کا پتہ ہوگا, یہ اپنی تقریروں کے لیے یاد کرتے ہوں گے؟ نہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ. ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سائیڈ پہ لگانا ہے, معذرت کے ساتھ. ان کو یہ پتہ, اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف کو کیسے گرانا ہے. ان کا اس وقت جو مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں, جو نہیں ہونا چاہیے اس مقصد کے اوپر پڑے ہوئے. دیکھیں جی آپ کی جیوری, اس کی اپنی ایک لائن بنی ہوئی ہے, جو سیاستدان ہے, پولیٹیشینز ہیں, انہوں نے اپنے ایک لائن پکڑی ہوئی ہے. یقین کیجئے کہ آج تک اسمبلی میں مہنگائی کے خلاف کوئی سپیچ ہی ریکارڈ نہیں, کسی نے کی ہی نہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ جب آٹے کا بحران شروع ہوا اور یہ ہر چیز اپنی جگہ کے لائنز میں, جیسے یہ خواتین کے اوپر جس طرح سے مار دھاڑ ہو رہی تھی, پھر بزرگ ہیں اس میں نے ہینڈی کیپ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں وہ فریمز کے اوپر, اور وہ بیچارے کہتے ہیں جی انہوں نے آئی ڈی کارڈ لیا, آئی ڈی کارڈ میں جی آپ نااہل ہیں. میں یہ بتایا گیا عوام کو کہ جی آپ نااہل ہیں اور آپ آٹے کے لیے, اور آپ آٹا نہیں لے کے جا سکتے, کہ آپ پاکستانی شہری ہیں یا نہیں, کہیں فال کر دیں. یہ مجھے بتائیں کہ وہ اس آٹے کے بارے میں بڑی ساری ویڈیوز آئیں, بڑے سارے اس کے بارے میں باتیں کہ جی گندم جو تھی یہ جانوروں کے کھانے کی بھی نہیں ہے, یہ آٹا ایسا ہے. اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی, تو اس کا کیا مطلب؟ اس کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے. آٹا نہیں شامل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آٹا تو ایک بالکل سائیڈ کے اوپر ایک چیز بنی ہوئی ہے جی. آٹا تو آپ سندھ میں جا کے دیکھیں جو آٹا آ رہا ہے وہ کالا آٹا, اللہ معاف کرے, گندم, جو کالی گندم ادھر پڑی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے وہ اب اس کو فنگس لگی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے یعنی اس وقت آٹے کی صورت میں لوگ چوکر کھا رہے ہیں, وہ دیکھیں, وہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ دیکھیں حاجی صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو آٹا کہ یہ آٹا ہے, یہ دکھا رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے مدثر کے ماموں ہیں یا چچا ہیں یا کوئی ہے ان کا کوئی رشتہ داری, دیکھیں ذرا آپ. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو گندم کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی تردید کیوں نہیں آ رہی؟ لائک اگر یہ بات جھوٹی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور عوام تک صحیح آٹا پہنچ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے حکومت نے ابھی تک اپنی کسی بھی رہنما, اتنے ڈھیروں ڈھیر ان کے لگے ہوئے ہیں. میں تھوڑی ان کو اس گل کر ضرور کرو جی, ان کو تے پٹواری میں تھوڑی جی تساں تاکہ تھوڑے جے اساں دے گرائی ملکی بھی اساں نال شامل ہو جلن. میں تساں سادی تے سیدھی تساں نال سخت گل کرنے دا دل ہی نہیں کردا. تساں ایک خوبصورت حکومت دا مجسمہ بن کے بیٹھے ہو جس دے سامنے جڑا بندہ سخت گل بھی نہیں کر سکتا, اپنی کرسی دا ڈر پہ جلدے, مصیبت یہ ہوندی. دیکھو جی جڑی اس وقت بیسک نیڈز ہیں, تسی باہر دے ملکاں چلے جاؤ, ادھر تسی دیکھو تے سب تو زیادہ اس وقت رمضان دے اتے, روزیاں دے اتے
ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਗੀ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, रूस 'ਚ, मैं आखना दुनिया का कोई तुसी मुल्क के नो। और सर आपने और हमने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया जी, किया हुआ है इन्हीं महीनों में। उस दे विच मैं तुसां दस रहा कि जी एक अगर मसाले दा डब्बा है ते उस दे नाल दूआ डब्बा फ्री है। हाँ जी। एक घ्यो दा अगर मतलब ऑयल दा कैन है ते उस दे नाल एक निक्का जा कैन फ्री है। सही है। खजूरन सस्तियां ने। अच्छा ये बेसन है, आलू है, सब्जियां ने, चिकन है, ये एक चिकन दे नाल एक चिकन फ्री है। हाँ जी, ये सारा कुछ हो रहा है उधर। मैं समझू कि चिकन के साथ चूजा दे रहे हैं। नहीं नहीं, चिकन के साथ मुर्गा ही दे सूजी। अच्छा। उधर ये चीजें दी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर उधर आपने वायलेशन की थी, यू आर गए। सर तो ये जो हम सारे मिसालें देते हैं आप और हमसे तो बहुत ज़्यादा सैरो तफरीक के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाते रहते हैं, उनके बच्चे, वो लोग सारे जितने भी हैं, इनको इन चीज़ों का अगर पता है तो ये इसके लिए कोई लाएअमल क्यों नहीं इख्तियार करते? ठीक है जी, हम 2-4 साल सख्ती में गुजार लेंगे, हम कम रोटी खा लेंगे, हम चीज़ों का बाइकआउट भी कर लेंगे, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई लाएअमल क्यों नहीं तैयार किया जाता? लाएअमल उस सूरत ही तैयार होता कि जब तुहाडी तरबियत जड़ा है ना जी, तरबियत बड़ी फिट तरीके नाल होनी चाहिए। ये जितने भी पॉलिटिशियन इस वक्त तुसी देख रहे हो, मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी ना, आम पाकिस्तानी जड़ा खाली वोट पांदा है और फिर अपना अंगूठा दस के तो खुश भी हो रहे होंदा है, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये लोग किना किना रस्तियां तो आए, इन्हें चुमा ये दसो कि हुण तक किहड़ा बंदा है, किहड़ा सियासतदान है जिसने तुसी आ कोई लीडर है जिसने असा विजन देता है 50 साल दा, जो थोड़ा बहुत जिसने विजन देता है जी 100 साल दा, जिसने विजन देता है 25 साल दा, कोई भी नहीं। हर बंदा इंतखाब, इलेक्शन, नैब, इस अंदर उस बाहर, किसी दी परवरिश, किसी दी तरबियत इस हिसाब दे नाल होई नहीं। माजबीन साहिबा इस तरीके नाल ते अगर तुसी हिस्ट्री च आके देखो ते मैं जिस वक्त पाकिस्तान की तारीख पढ़ना वहाँ तो उस मेरे यहाँ कोई ऐसा दौर नज़र नहीं आया जिस दौर दे विच गल की जो कि एक पाकिस्तान का खुशहाल तरीन दौर है। बिल्कुल सर, 75 सालों से तो हम भी ये सुनते आ रहे हैं, तहरीक आज़ादी के बाद ये मुल्क हासिल किया, और हासिल इसीलिए किया था कि यहाँ पर मुसलमान अपनी मर्ज़ी से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। हो सकता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी आने वाली नस्लों में से कोई इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कुछ करे। लेकिन इस वक्त हम छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे, वापस आते हैं, बात करते हैं। जी खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आप सबको आज दी गल में। और हम बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर, और महंगाई में सबसे बड़ा जो आजकल सबसे बड़ा बहरान पूरे मुल्क में आया हुआ है वो आटे का है। और हमारे कहने का मतलब, क्योंकि काई साहब जो हैं वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, और वो बता रहे हैं कि जी अवाम बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है हर लिहाज से। फ्रूट महंगा है, आटा मिल नहीं रहा, और सब्जियां महंगी हैं, चिकन महंगा है, तो आप तमाम चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में से माइनस कर दें। सर तो ज़िंदगी कैसे गुजारने पर? देखें ये आज सारे अखबार आपके सारे अखबार सामने 1 2 3 4 5 6 ते 7 इन्हां 7 अखबारां दी किसी हैडलाइन विच आटे दा जिक्र ही नहीं। इन्हां सारियां अखबारां दे विच किसी ने एस्टैब्लिशमेंट दा कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया मुझे इक़्तिदार में नहीं आने देना इमरान खान। सदर का खत यकतरफा पीटीआई की प्रेस रिलीज वजीर आज़म, आपका खत पीटीआई की प्रेस रिलीज वजीर आज़म का सदर को जवाब, सदर का खत यकतरफा पीटीआई प्रेस रिलीज वजीर आज़म। मेट्रो ने कुछ और फुल बूटे डुप्लीकेट पता नहीं क्या क्या उसने डाला। मुझे ये बताएं किस जगह पर, यानी यहाँ पर आटे के ये सारे, मैं गलत सौ दसा, सारे जितने भी ने ना ये बड़े बड़े ये सारे डाकू मिल गए ने। मादरत नाल पता नहीं ये जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, लेकिन दिल अंदरों इतने भरे ना, इतने भरे ने कि बंदे अफसोस होता है। जिंदगी तुसी कहंदे हो गुजारो किस तरीके नाल, मैं तो कहना ऑक्सीजन उत्ते टैक्स ना लग जुले, हवा पे हवा दे उत्ते टैक्स ना लग जुले, उठने बैठने ते टैक्स, सलाम दुआ उत्ते टैक्स ना लग जुले, किसी को लंघ रहे होते। सर वज़ीर आज़म के दिल में तो बड़ा दर्द है, वो तो कहते हैं जी मैं अपने कपड़े बेच दर्द है क्योंकि उन्होंने एक एंजियोग्राफी करानी है, उस वजह तो दर्द है, बाकी दर्द नहीं। अवाम का दर्द, अवाम का दर्द किधर है जी? अवाम वो कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच के भी इस अवाम के उन्होंने कपड़े कितने दे बेकी जुलसन मेरे हैं दसो, टोटल कोई 4 गज कपड़ा ना उसी कितने दा बेकी जुलसी है, मैं गल कर रहे हैं। देखो
اس نے تو ایویں مطلب وزیر اعظم صاحب نے ایویں مطلب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سر، ایک کال لے لیتے ہیں. بالکل جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کون اور کہاں سے؟ جہانگیر خان. جی سر ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ہم سے بات کر لیں. بات سے بول رہا ہوں جی، قاضی صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی قاضی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جی بات کیجیے. ٹھیک ہے بات بند ہو گئی ہے. جی بسم اللہ. جی تے گل کرو نا. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہ دسو مہنگائی ہے وے ایبٹباد وچ کہ نہیں جی؟ جی بہت مہنگائی ہے. تسی کدھر غائب ہوئے ہو جی؟ میں کدھر غائب ہوئی نا، تساں واسطے پہ آواز چانا وا پیا. مت کوئی جڑا ہے بندہ سن کے نہیں اساں ترس آ جلے، کوئی آٹے دا کچھ نظام سیٹ کر چھوڑے، کوئی دال چاول روٹی کپڑا مکان کوئی بہتر کر چھوڑے. اللہ تساں خوش رکھے، اللہ تساں کو بات رکھے جی. تے اپنا میں تساں دیکھا تے بڑا خوش ہویا تے میں جلال بابا ٹیٹوریم تے جو نا تساں نال گپ شپ بھی ہوئی ہے. اچھا اللہ خوش رکھے. اس دا مطلب ہے تساں دے کار آٹا پورا ہے. ہاں جی اللہ کی مہربانی ہے جی. چلو پھر تے تساں نے اس بارے گل ہی نہیں کرنی پھر. چلو بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. اور قاضی صاحب دیکھیں کچھ لوگ تو صرف آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. جی تو یہ مجھے آپ آٹے کے تھیلے کے اوپر میری تصویر لگا دیں آپ، پھر آپ دیکھیں کہ مجھے پڑیں گی کتنی. ہاں جی. آپ کہہ رہی تسی آخدے ہو کہ کس طرح لوگ جی سن. یقین کرو کہ زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. وہ کہنا مصیبتیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. در پہ مصیبتیں نے حکومتوں کے تو مختلف جو صوبے ہیں وہ تو ملک کے جو صوبے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں اپنے صوبے میں، اور ماشاءاللہ سے بڑے آپ کو پتہ ہے پیڈ کانٹینٹس چل رہے ہیں، بڑی چیزیں ہیں کہ جی فلاں صوبے میں اتنا کام ہو رہا ہے، فلاں صوبے میں اتنا کام ہو رہا ہے. تو یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اور میں جدوں اچھا کالر ہے جی انڈیفینیٹلی آپ کے لیے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی ہے، کہاں سے؟ جی میں راجہ بلال گجرانوالہ کینٹ سے. میم سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے؟ میم پہلے تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ قاضی صاحب کون سے ایریا سے بلانگ کرتے؟ میں جی بس تسی سمجھو کہ جڑا ایریا بھی تسی کہہ دیو کے پی. سر کے پی ماشاءاللہ. کتنے کے پی سر؟ کیڑا علاقہ جے؟ ہری پور ہزارہ؟ جی. اچھا میں سر آئی بلانگ ٹو گجر خان. میں بھی آپ کے ایریا سے بلانگ. جی گجر خان دے اساں اپنا ایریا ہے جی. گجر خان تے آنا جلنا ماشاءاللہ. جی اچھا سر یہ پوچھنا سی تہاڈے ایتھے راجہ سلیم صاحب ہوندے سی ساڈے. جی بڑے ماشاءاللہ بڑے زبردست ساڈے ایڈمن دے انچارج ہے جی. اچھا ہن بھی انچارج؟ او سر میرے چاچو بھی نا. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہاں صحت دے، اللہ دی ذات انہاں ہمیشہ اپنی امان وچ رکھے. سر باقی یہ کہنا چاہتا تھا کہ آٹے کا تو ادھر تو آئی ایم ایف بھی کچھ نہیں دے رہا، اور آپ کے دوست ممالک بھی زیرو ہو چکے ہوئے ہیں. جی تو اب اس کا حل کیا ہے؟ سوسائڈی ہے، اور تو میرا نہیں خیال کہ کچھ باقی رہ گیا ہے. نہیں انشاءاللہ اس دا حل بالکل نہیں. اس دا حل تسی دیکھیو اسی ہن اس دے وچ ڈسکس کرساں تے تساں پسند آسی انشاءاللہ. اچھا یہ آپ کی بڑی فین ہے جی، میری وائف کے ساتھ بیٹھے ہیں. شی وانٹس ٹو ٹاک. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی، میں آٹے کا بتانا چاہتی تھی کہ یقین مانے جو ہمارے کام کرنے والے آتے ہیں اور جو سارے بھائی آس پاس عورتیں وغیرہ آتی ہیں، وہ اتنی وہ دکھی ہیں اس آٹے کی وجہ سے، اور ایک مجبور ہیں کہ وہ دوسرا مہنگا آٹا خریدے جو میرا خیال ہے 150 روپے کلو آ رہا ہے آج کل. جی بالکل 165 روپے. اور یعنی کہ لائن میں تو مل ہی نہیں رہا نا. چلو پہلے یہ تھا کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو کے مختلف جگہ سے لے لیتے. وہ فری آٹے کے چکر میں جن بیچاروں کو مل رہا تھا ان کو بھی نہیں مل رہا، اور جو کھا سکتے تھے بیچارے وہ بالکل ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں اسے، اتنے مجبور لوگ ہیں. یقین مانے میرے پاس عورتیں آتی ہیں اتنی مجبور ہیں کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے. میں چاہتی ہوں حکومت فری کی جگہ تھوڑی کم قیمت رکھ کے دے دے، لیکن خدا کا واسطہ لوگوں کو مل جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ جی آپ لوگوں کی کال کا. اور یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی کہ آٹا کم قیمت پہ دے دیا جائے، لیکن اس کو طریقے سے اس کا ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اچھا مجھے میرے ایک ٹائم یاد آ رہا ہے، اور شاید ساڈی بھੈਣ جی بھی اتفاق کر سن. 80 اور 90 دے درمیان ایک ٹائم سی جس دے وچ چینی دے ڈپو ہوندا سی. جی راشن کارڈ پہ ملتے تھے. راشن کارڈ دے اوتے ساری چیزاں ملدیاں ہی ہیں.
اللہ نہ کرے کہ وہ دور دوبارہ آوے, لیکن یہ ایکسپیریمنٹ ایک دفعہ پھر حکومت کا کرنا چاہیے. ہر علاقے دا تحصیلدار ہو گیا, ہر علاقے دا اے سی ہو گیا, ہر علاقے دا ڈی سی ہو گیا, ہر علاقے دا کمشنر ہو گیا, وہ مختلف 5-10 کلومیٹر دے فاصلے دے نال نا جی, یعنی اگر ایک گراں ہے اس دے وچ کم سے کم 4 ڈپو بڑھا چھوڑے, جس دے وچ آٹا جڑا ہے جی ادھر دے لوکل جڑے لوگ نے نا جی وہ تقسیم کرن. لوکل تو مراد ہے کہ کم پرائز دے, جی انہاں پتہ ہے کہ کیڑا ڈیزرونگ ہے کیڑا نہیں. قائد صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر حکومت ہی صرف گنہگار نہیں ہے یا انہی سے شکایت نہیں ہے, عوام دیکھیں جہاں پر آٹے کی بات ہوتی ہے کہ جی مفت آٹا, یا ہم لوگ شناختی کارڈ پہ آٹا دے رہے ہیں, وہ انٹر کرتے ہیں ڈیٹا, یہاں پر دکاندار, یہاں پر تندور والے, یہاں پر ریسٹورنٹ والے مختلف آئی ڈی کارڈز لے کے جا کے دھوکے سے وہاں سے آٹا لیتے ہیں. تو اس حمام میں ہیں سارے ننگے. بڑی ٹھیک کہہ رہی ہو گل, بڑے مزے دی گل ہے کہ آٹے دا جڑا بحران ہے نا یہ شہراں وچ نہیں, شہراں وچ تے ہر دوئی دکاناں چ آٹا پے ہے, ایسے ایسے پین جی انہوں نے گودام پرے نے, یہ عوام ہی ذخیرہ اندوز ہے نا. انہاں چی نا حاجی صاحب افطاری تو پہلے آٹا بلیک کر سی, اس تو بعد پھر آکسی یار جلدی کرو نمازاں دا ٹائم ہو رہا ہے, جلدی کرو روزہ افطاری دا ٹائم ہو رہا ہے. اس سے ڈیول پرسنالٹی ہے. اس سے کیا مراد ہے آپ کو؟ کیا میں دساں تساں کیونکہ اسی آپ چور ہیں نا سارے. یہ جتنا اور دیکھو آٹا حکومت نے دے دیتا, فرض کرو ایک دکاندار نے چاہ کے دیا آٹا, ایک بیوپاری نے آٹا چاہ کے دیا, وہ اساں گودام میں ڈالر دی طرح اساں ذخیرہ اندوزی کر دیندا ہے, تھوڑی جی پرائی آٹا شارٹ ہوندا ہے تو مہنگا کر کے بیچ چھوڑدا ہے. یہ کون نے عوام ہی وچ لوگ نا, ایسے لوگوں دی شناخت کر کے انہاں تھوڑا جہا سبق سکھانا چاہیے. جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں ان کا ادارے تے اس ٹائم ستے ہیں جی, ادارے کدھر نے, ادارے اس وقت تساں دی کرسی بچا رہے, میری کرسی بچا رہے, فلانے دی کرسی, پروٹوکول دے وچوں نہ فرصت نہیں, پولیس بیچاری پونت رہی ہے, اس سمجھ ہی نہیں آ رہی. پروٹوکول والے پاسے در جو نا یا پر ماسی حاجرہ دے گھر چوری ہو گئی اس دی تفتیش کرا, وہ چکر ہی نہیں, چھوڑ دیو نفس نفسی پہ. یہ جڑا میں تساں دسیا نا جی یہ گودام والا, یہ جڑا یہ راشن ڈپو والا, راشن ڈپو والا ایکسپیریمنٹ اس دفعہ کر کے دیکھن لوگ آٹے کولو رج جاسن, اور لوکل جڑے تساں دے گراواں دے لوگ نے, کونسلر نے, جرنل کونسلر نے, ناظم نے, ناظم اعلیٰ ہے, اس دے تلے دی ٹیم ہے, انہاں پتہ ہے کہ کیڑے لوگ ڈیزرونگ ہیں کیڑے ڈیزرونگ نہیں. اور تساں نے پیرامیٹر پٹرول ہوتے تے پا دیتا ہے کہ موٹر سائیکل والیاں 100 روپے دے ساں, باقیاں 272 یا 73 روپے. تے پٹرول پمپ والیاں کے پتہ ہے, کل میں 2 موٹر سائیکل کن کے چلا جو نا, اس کی ٹینکی آن کے اپنی گڈی فارغ کر کے چلا جو نا, گڈی پا چھڑا. یعنی چولانا قسم دے فیصلے. یہ ایکسپیریمنٹ آٹے تے کرو, اور علاقے دے لوکاں پتہ ہے چینی, آٹا, دال, چاول, گھیو, اس دے ڈپو ہوندے, راشن ڈپو ہوندے, تے علاقے دے لوکاں پتہ ہے کہ کس دے گھر کتنے لوگ ہیں, وہ لوگ تقسیم کرن. انہاں کولو اسسٹنٹ کمشنر پوچھے, اسسٹنٹ کمشنر کولو ڈی سی پوچھے, ڈی سی کولو کمشنر پوچھے, کمشنر کولو پھر ادھر دا جڑا تساں دا. لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ لوگ مصروف ہیں کچھ اور کاموں میں, تو وہ کیسے عوام کے لیے جو ہے نا یہ دیکھو صرف نگرانی دے کر سکتے ہیں نا جی, نگرانی خالی کرن نا, باقی تے اپنے ٹشن فشن لامن. ایک اسسٹنٹ کمشنر دے کول 75 لاکھ روپے دی گڈی ہوندی ہے, جس ٹائم اس تے بیٹھتا ہے سٹارٹ کردا ہے, اور سر پیٹرول کتنا فری ہے, 300 لیٹر پیٹرول, پیٹرول اس دا فری ہے, موبائل کارڈ اس دا فری ہے, باقی ٹیشن فشن اس تے فری. یہ آج کل نوے نوے جاتک کڑیاں بن رہے ہیں. کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ سلطان بات کر رہا ہوں شانگلہ سے. جی جی کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل یہ جو آٹے کا معاملہ ہے نا, جی جی, اس میں جو ہے پورے لوگوں کا جو ہے جینا آرام کر دیا ہے. لوگ جاتا ہے قطاروں میں کھڑا ہوتا ہے, 3-3 4-4 دن وہ ادھر ہی ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے, پھر واپس آتا ہے. تو اس کے بجائے اگر حکومت یہ کرے کہ تھوڑا ریٹ کم کرے تو اسی حساب سے جو ہے لوگوں کو صحیح طریقے سے مل جائے گا, ورنہ لوگ وہ ہے نوالی کو ترس رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفت آٹا بے شک نہ دے, اس طریقے سے تھوڑا سستا کر کے دے دیں, ہم خرید لیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ذلیل کر دیا ان لوگوں نے, بہت ذلیل کیا. قائد صاحب کو سلام دینا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, مہربانی, بہت شکریہ. اچھا مجھے بھی ادھر ہی بات آ رہی ہے, آپ کہیں گی کہ میں بولتا بہت ہوں. نہیں, میں تڑپ ہے, میں غصہ آیا ہوا ہے, دکھ, اریٹیٹ ہوا ہوں. شہباز شریف والا دکھ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ والا کدھر ہے, میرے کو تو کوٹ نہیں بکن لگا نا, ایک انسی بھی کون کتنے دا. میں صرف یہ کہہ رہے ہیں مجھبین کہ دیکھو کس قدر عیاری ہے, مکاری ہے, فریب ہے, حسن فریب ہے, نظر فریب ہے, کہ 600 دا تھیلا تساں 1200 دا کر کے تے کہہ رہے ہو کہ اسی ریلیف دے رہے ہیں. یہی مطلب
یعنی شرم دی ایک انتہا ہے. مطلب آپ فیکٹری ریٹ پہ جب لینے جاتے ہیں تو 1150 کا وہ تھیلا ملتا ہے. مطلب 1150-1200 دا تھیلا تو دے کے تے پھر آنا ہی یہ کیوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 56 ارب کی سبسڈی دی ہے؟ تو یہ دیکھو سبسڈی ایویں ڈرامہ ہے جی. دیکھو ہن وہی آٹا 660 روپے دا مل رہا سی, اس 1200 دا کر کے وہ جڑا اتنے دا 600 روپے ہے وہ سبسڈی عوام کو کہن کے عوام ہی سبسڈی دے رہے. مطلب اگر میں ٹرک سے جا کے آٹے کی بوری نہیں لے سکتی تو میری جیب سے 500 روپے جو ہے تھوڑی جیب وچ 550-600 روپے چلا گیا. ہاں جی, وہ پھر ایک غریب دے اس کھاتے چ پا کے حکومت نے اپنے جھنڈے چاہ کے دین یہ سبسڈی ہے. سبسڈی ایسے زار نہیں تساں کول کھانے واسطے, پٹرول واسطے پیسے نہیں تساں کول, ریزرو تساں دے ختم ہوئے دین, سبسڈیاں دے ان کے ٹیشن تو دے کے کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان کے لیڈر ہیں, کیونکہ جب وہ جہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر جب آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں لشکر, تو وہ نہیں لگتا کہ چند پرسنٹ اشرافیہ نا جس سے دیکھتے ہیں جناح سپر. سر کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ مسٹر پنڈی کیا حال باجی؟ جی ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی قاضی صاحب اسلام آباد. وعلیکم السلام. اچھا سر بات یہ ہے کہ یقین کر لو ہم لوگ بیکاری ہو گئے, ان سیاستدانوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی تماشے میں آٹے کی گچھی کے پیچھے ٹرکوں کے واسطے لینے لگی ہوئی ہیں. اور یقین کرو میں ایک دکان پر گیا ہوں, چکی آٹے کی چکی تھی, 2400 روپے کی 15 کلو کی گچھی 2400 کی دے رہا تھا وہ جی. یقین کرو کہ یہ حالت کر دی ہمیں ان سیاستدانوں نے, جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے رہے اور ہم جا رہے ہیں آگے. صحیح. یقین کرو کہ ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہمارے لوگوں کو. ہاں جی, ہمارے پاکستان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہ ہم تک اپنا آدھے ایک بتی کے پیچھے ہزاروں لوگ لگے ہوئے. صحیح صحیح. بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. اور ایک بات, جیسے کہ پاکستان کے اندر تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جتنی پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں, وہ تمام چیزیں ایک سائڈ پر, لیکن انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جس طرح سے اگر پاکستان کا ایک امیج آ رہا ہے, IMF کی خبریں روزانہ ہماری جو ہے اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی IMF کے یہ شرائط ہیں, یہ شرائط ہیں, ہم نہیں پیسے دے رہے, ہم دے رہے ہیں, ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انٹرنیشنلی جو پاکستان کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, اس کو دوبارہ ریسیٹ کرنے میں. ارے کی گل پہ کر دیو, باہر دے ملکاں اس انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کر دے ہونا ہے, بینکاں چوں پیسے کڈو, یہ ڈیفالٹ ہو جلسی. باہر دے ملکاں تسی باہر ذرا اتوں اس طرح کر کے دیکھو نا تلے پاکستان تے تساں نظر آسی کہ ہے ہی نہیں. باہر دے ملکاں دے وچ تسی کہہ رہے ہو کہ یہ عزت واپس کس طریقے نال آسی؟ واہ جی, واپس آسی اس وقت جس وقت او سی, وہ ہے ہی نہیں. لوگ انتظار پہ کر رہے ہیں. اور یہ میں ریسنٹلی باہر آیا تو میرے یہاں ادھر والے سارے آختے ہیں اصل بینک چو پیسے کاٹ کے دینے, اصل انج کر کے دینا, اصل اس طرح کر کے دے, اصل اس طرح کر کے دے. یعنی اس حد تک کہ سارے تے دوست ملک نہیں نا, دشمن ملک بھی ہیں جڑے یہ پروپیگنڈیاں بھی پھیلا رہے ہیں. حالانکہ اتنے برے حالات نہیں, لیکن پھر بھی باہر دی جڑی نظر ہے نا جی, وہ پاکستان دی کسی بھی سسٹم دے وچ پاکستان انہوں نے سی کیٹیگری چ رکھی ہے. ویزا ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉसी ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ. ਅਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਟਾ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ. لیکن سر وہی والی بات ہے, آٹا بھی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ جو ذخیرہ کیا ہوا ہے ان کو اگر پشت پناہی ان کی ختم کر دی جائے اور ان کو عوام کے لیے, اچھا فرض کریں بچہ گھر کا نالائق ہوتا ہے نا, تو اس کو کسی اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو ٹیوشن ایکسٹرا کلاسز دیں تاکہ یہ تھوڑا سا کوپ اپ کر سکے اور اپنے ساتھ کے باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ لائک ہو جائے, اس کے لیول پہ آ جائے. پاکستان میں اگر کوئی بھی لیڈر ہے اور وہ دوسرے ممالک کے دورے کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا, وہاں کی معیشت کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اکنامکلی وہاں کے جو ان کے پلانز ہوتے ہیں, بزنس پلانز ہوتے ہیں, صنعت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہمارے لیڈرز جب پاکستان سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گند, ٹوٹل گند. یہ جا کے ادھر پاکستان دی امیج چاہتے ہی نہیں, یہ جا کے ادھر اپنے, اور میں 2-4 بندیاں دے نا کے نا تے پروگرام بند ہو جلسی, اور اس دے نال جڑے لوگ گئے ہوئے سن, میں ایک جگہ تو انٹرنیشنل ٹریول کر کے آ رہے ہیں تے میرے نال ایک ایوان بالا دی اعلیٰ شخصیت بیٹھی, وہ گئی سی فنڈ ریزنگ واسطے, الٹا جڑا اس کو بھی کھو کے دینے.
ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਨਾ, और उन्होंने जो कुछ उधर किया मैं दस ही नहीं सकना, मैं दसा मेरे पकड़ के सुन गया कोई ना कोई शेख रशीद साहब कल वजीर बन गया, सारा तो पहले आक्सीस अंदर करो। उधर जाके इन्हां दे नाल जा रहे होंदे ने तले सैकटरी मैकटरी, उन्हां आखदे ने यार तू इन्हां ब्रीफिंग चाह दी तू इन्हां नाल गल कर कि नहीं, ते मैं फिर 3-4 दिन बाद तुसां नाल फलां होटल च मिल के दसां। ये हकीकतां ने, ये सारे पॉलिटिशियन करदे ने। असल सफीर कौन? अदाकार, गुलकार। हमारा सॉफ्ट इमेज बहुत वीक है सर जी। इंटरनेशनली आप देखें तो हमारा सॉफ्ट पॉलिटिकली ते तुसी उधर बिल्कुल ही तुसा ते अगले के दे भी नहीं रिसीव भी नहीं करते। अगर आज आपके हमसाया मुल्क ने, अगर आपके पड़ोसी मुल्क ने, हिंदुस्तान ने अपना एक इमेज क्रिएट किया है, अपना सॉफ्ट इमेज कि जी ये बड़ा कल्चरल सा मुल्क है, यहाँ का जो उनके ताइफे जाते हैं, पाकिस्तान से किसी भी ताइफे को हुकूमत कभी भी ना स्पॉन्सर करती है और ना ही हमारी स्पोर्ट्स हैं। हमारे पास बड़े हीरे बच्चे हैं, लेकिन उनकी तरफ कभी किसी की नजर नहीं। सब तो पहले तो मैं तुसां दसा ना, चलो मैं ताइफे की तरफ भी आना, लेकिन ये जिहड़े हुकूमती वफद जाते हैं ना, इन्हां दा यानी फॉरन वफूद जिहड़े हुंदे ने जा रहे हुंदे ने, इन्हां दा डेलीगेशनां दे विच 2-2 3-3 दाने इन्हां ने एवें पाए हुंदे ने। अच्छा हुण मैं नहीं दस सकना सही, वो जाके उधर नहीं आनी स्किप हो गए, इधर उधर हो गए, उस दे नाल भी इमेज तुहाडा बहुत ज्यादा डाउन होया। और फिर तुसां दा जिस टाइम कोई पॉलिटिकल जिस तरह स्पीकर चला गया, डिप्टी स्पीकर चला गया, सूबाई असैम्बली दे लोग चले गए, केपी असैम्बली दे पिछले साल एक पूरा ताइफ यानी पूरा डेलीगेशन गया केपी असैम्बली, जिस विच पीपल्स पार्टी दे भी लोग है, मुस्लिम लीग नून दे भी है, और पीटीआई चूंकि बरसर इख्तिदार है उसदा स्पीकर डिप्टी स्पीकर ये सारे गए सन कैनेडा। सही। उधर जाके एक इशाई ऐसी उस इशाई दे विच बैठ के उन्होंने जिस टाइम गुफ्तगुआं कीतियां, ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी गालियां कढ़ियां गई, ऐसा कि दूसरे मारिया उन्होंने कि जेडे फॉरनर कोई 2-4 बैठे थे वो सारे एक्सक्यूज भी करके निकल आए। उन्हें बेचारा ना रोटी खादी ना चावल पीते, उन्होंने कहा हाउ दिस इज पाकिस्तान वर्क्स, और ये लोग उधर जाके और मैं कह भी नहीं सकना कि उन्होंने क्या किया। ये इमेज बड़ा सन, ये लोग बड़ा सन जी। सर कॉलर हमारे साथ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसने कॉल की है जी, कहाँ से? रोज़ा मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अपना नाम बताइए जी, कहाँ से कॉल की है? मैं से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम फजल है जी। जी जी जी, क्या कहेंगे? फजल वली मेरा नाम है जी। जी जी फजल भाई क्या कहेंगे? महंगाई भी बहुत है और अजीब अफरा तफरी का आलम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आम लोग बहुत परेशान हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस जी मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो लफड़ी चल रही है ना, ये बिल्कुल बेकार में लफड़ी है ना। और काजी साहब को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। क्या है काजी साहब? बिल्कुल खैर खैरियत है जी, बस मैं तो आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह को उम्र दे, और ये बहन साहब को उम्र दे। बहुत प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ताइफों की बात हो रही जी, ताइफों की बात हो रही थी कि अगर आप पॉलिटिकल लेवल के ऊपर देखो तो इन्हां दे ये हाल ने। अच्छा बाकी जो ड्रामे ड्रूमे वाले चले जुलदे नहीं, दूसरे तीसरे वो बेचारे जाके पाकिस्तान दे तशक्कुस थोड़ा जिहा बरकरार रख देन। और इस मौके दे उत्ते मैं एक सिंगर दा नाम लैसा, पता नहीं तुसी इतफाक करो या ना करो, इस तरह दे और सिंगर भी उसन रहीम शाह जदों भी बाहर गया ना जी, रहीम शाह थोड़ा पश्तो दा एक लेजेंड, बहुत बड़ा नाम। उस दे नाल उस जदों भी गया, अमरीका गया, कनाडा गया, यूरोप गया, यूके गया, जिधर भी गया, उस शख्स ने हमेशा सब तो पहले पाकिस्तान की गल की। उसने पाकिस्तानी तराने तो शुरू किया, उसने पाकिस्तान की इमेज बिल्ड किया, और फिर गोरे भी बाकी भी फॉरनर्स भी जितने भी होंदे सन कहते सन यार हाउ ही इज लविंग हिज कंट्री, यार ये कितना प्यार करता है अपने मुल्क, बिल्कुल जी, नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर और साढ़े वाले जिस टाइम जुलदे ना जी, अल्लाह माफ करे, सियासतदान वगैरह पॉलिटिशियन, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है ना जी, मैं तो देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि ये मेरी सूबाई असम्बली के लोग गए हुए हैं। और इसमें इंटरनेशनली भी क्रिटिसिज्म होता है कि आप लोगों के जितने जो आपके लिबास होते हैं वो लाखों रुपए का, मतलब एक एक आपका जो है सूट होता है, फिर आप 70-70 60-60 लोग क्यों लेके जाते हैं वहाँ पर? अगर हमारे मुल्क में जब भी किसी दूसरे मुल्क का डेलीगेशन आता है 4 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, और वो यहाँ पर आके थ्रू आउट काम करते हैं जी। जबकि हमारे लोग वहाँ पे जाके कुछ नहीं करते, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, ना कुछ लिख रहे होते हैं, ना बता रहे होते हैं, मतलब उनकी कोई डिक्टेशन
نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو دیں. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ. ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਗਲੋ ਬੱਲਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਨੇ ਜੀ. ਸਹੀ. ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਆਈਟੀ ਬਣ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰਾਨ ਤਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे. ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਸਾ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਨੇ. ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਥੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਹੈ. ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਮਗੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2% ਹੋਸਨ, ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੈ. ਔਰ ਤਲੇ ਜਿतने भी गरगे बरछे बैठे हैं जी, ये ब्यूरोक्रेसियां ये सब तो बड़े बदमाश हैं. सर ये हमारे ऊपर मुगलों का बहुत बड़ा असर है ना जी, हम वो निजाम इस तरह बढ़ा के चला गया. मुगल जो है वो नवाजते थे इस तरह से. मेरे उस दिन एक मैसेज आया कि सर जी, बेचारा साडा पेशावर दा एक पुराना ड्राइवर है, मैसेज करके कहंदा जी फलां जगह ते उत्थे ना वो एक फ्लोर मिले, उस दे ऑनर आ प्लीज़ ज़रा मैसेज कर दियो कि मेरे एक आटे दा थैला चाहिए. और वो मैं मैसेज इस टाइम पे पढ़े, मैं एक दफ़ा परेशान हो गया कि लोग सिफारिशें करवाते हैं, मेरे बच्चे हैं जी नौकरी दिलवा दो, मेरा ट्रांसफ़र करवा दो, मेरी फलां कर आटे दे थैले वास्ते सिफारिश हो रही है. और इस टाइम फ्लोर मिला दे मालिक जड़े ना सारे दे सारे टसोरी हुए ने. ओ ना अपनी एक बनाई हुई है. अच्छा सर, एक हमारे अंदर ये चीज़ भी बहुत है ना, अगर ये क्रिएट की जाए खबर कि फ़लाँ चीज़ की कमी आ रही है, अभी वो होगी नहीं लेकिन सुनी सुनाई एक फैला देती है अफवाह कि जी इस चीज़ की. आपने कभी रमज़ान शरीफ में, अब हमारी शॉपिंग्स जो होती थी या अभी भी, हम अगर एक बोतल हमारी लाल शरबत की लगती है तो हम 3 रख लेते हैं, क्या पता कल जो है ना ये 4 रुपए महंगी हो जाएगी तो 3 बोतलें ले लो. अगर चीनी है तो हमने 10 किलो 15 बड़ी जबरदस्त गल की. तो ये जो हिरस है और ये जो खौफ है हमारे अंदर, ये क्यों है? अच्छा, इस तरह है. और मेरे माफ करियो, अच्छा तुसी ले लो फोन. जी फोन लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम जी. जी सर, कौन और कहाँ से? इदरीस बात कर रहा हूँ जी, गुजर खान से. सर आपको वेलकम करते हैं, क्या कहेंगे? मैं जी बड़ा मजा है सुना प्रोग्राम देख के. बहुत शुक्रिया जी. कहना ये है कि बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इस वेले. सर आप भी कुछ ऐड करें, जिस तरह काई साहब कह रहे हैं जी बहुत सख्त वो जो है इस वक्त वो सीख पा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत जी नहीं, असल जो उनका पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट पे चल रही है. बाकी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत गलत हरकत करते हैं, ये लोग इन्होंने बहुत इमेज खराब किया. सही, बिल्कुल सही. और इस इमेज को अच्छे लोगों ने रीबिल्ड करना है और अवाम को चाहिए कि वो इसके सीखे देखे और हर सिस्टम को बुलाया जाए. बिल्कुल जनाब, बिल्कुल. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम की तारीफ़ करने का, और कोशिश करते हैं कि अजदी कल को आप लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं. आम आवाम उस तरफ आते हैं, उसका भी मुझे आप जवाब दें. आम आवाम तो हमेशा इस मुल्क को या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका नाम ऊंचा करने के लिए बाहर ममालिक में आप देखें कि जब वो पहुंच जाते हैं, जाएं बेचारे वो किसी तरीके से भी, कानूनी गैर कानूनी दोनों तरीक़ों से, लेकिन जब वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमें कहीं पुलिस का सामना ना करना पड़े, हमें कहीं थाने कचहरियों का ना, वो सिर्फ नाक की सीध में जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आते हैं, और किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होती जिससे मुल्क का नाम ख़राब हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो. तो इसका मतलब है कि अवाम में कोई मसला नहीं है, अवाम में प्रॉब्लम नहीं है. इस अवाम को आप जिस तरीके से फिट करेंगे, काम करवाएंगे, ये करेंगे. दूसरे मुल्कों में जाके क्यों अच्छा काम करते हैं, उनको पता है यहाँ सिस्टम है. लेकिन अपने मुल्क में अगर वो भी चोरी या 2 नंबरी कर रहा है तो उसको पता है मुझे कौन पकड़ेगा और सिर्फ मेरे अच्छा होने से क्या होगा. सही. तो सर ये थोड़ा सा हिरस के ऊपर आएंगे, ट्रॉलियां. हिरस दी मैं गल करसा वो रमजान तो पहले. अच्छा मैं जल्दी गल करना 2 गल्लां ना. तुसां एक ते बाहर दा पूछे कि किस तरह सीधे हो जुलदे ने. हां जी. ये तां सीधे हुंदे डंडा है. सही.
باہر دے ملکاں میں سوٹا پکڑے ہے انصاف تا بول بالا ہے قانون دی امپلیمنٹیشن ہے سزا دیتی جلدی ہے اگلے اندر کار چھڑ دین او تے پھرے نہیں دیکھتے تو چٹیں کہ گوریں کہ کالیں کہ فلانے ہیں امیر ہے کہ غریب ہے، کس مذہب دے نال تیرا تعلق ہے وہ نہیں دیکھتے سب تو پہلے دیکھتے جسٹس if you are guilty وہ گئے تو ادھر دی عدالت نہیں بکتی ادھر دے جڑے ججز ہیں انہاں دے سیاسی سمپتھیاں نہیں کسی نال سیاسی ہمدردیاں نہیں کسی نال اس دی فیملی تے اس دے بچے فلان لیڈراں یا سیاستداناں نہیں پسند کردے جڑا ادھر ایک ڈرامہ مچے ہے یہ چیزاں ادھر نہیں ادھر پہلے سب تو پہلی گالی اوور سپیڈنگ کی ٹی چپیڑ کنا تے پیسی اور دوسری بات نہیں کر اور اتنا فائن ہوسی اوور سپیڈنگ اچھا باقی ساری گلاں چھوڑ دیو اگر تسی اقدار ویلیوز دے بھی تسی فالو نہیں کر دیو تو لوگ تو سائیں دیکھ رہے سو بھائی باٹا اس کی کوئی تربیت نہیں ہے ہوئی پر گندے دلے چ گالیاں کر دیا نا کہ اس کو کوئی ویلیوز نہیں ہے اس کی اتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جو ویلیوز کا نہیں خیال کرتے ادھر بدماش لچڑو ہے میں نواں نواں خان بنے وہ بھی بدماش ہے جس کو نویں ویگو شیگو آگی وہ بھی بدماش ہے وہ قانون دے کسی چیز فالو نہیں کر رہا تلے کیلے دے چھلکے بھی ساٹ رہا اشارے بھی پن رہا جو جتنا بدتمیز ہے اتنا نر سمجھا جڑا خان جس ٹائم ادھر جلدے جو کنا دے چپیڑ لگ دی سدھا ہو جلدے سارے سدھے ہو جلدے دوسری گل تسی رس دی کیتی ہے اس انجیکٹ ہو گیا پاکستانی عوام دے بچ کہ کسی بھی لمحے صورتحال چینج ہو سکتی ہے یہ اور افطاری تو پہلے میرا دوست ہی ہے تو ساں پتہ بھی ہے اور میں جس ٹائم آواز اس نے کر ساں تو ساں سمجھ آج اسی تے ماں آختا ہے نورس دیاں بوتلاں چاہ کے نا میں کہ کیوں شاید لتھے اوہ نا بھی چاہ کے دے میں کہ کیوں مطلب اے تے الہ ٹائم تے ہے بھی رمضان ہے سٹور والا پہ آختا یا کہ شارٹ ہو جلسن جو شارٹ نہ ہوئیاں تے کم سے کم 55 روپے بوتل مہنگی ہو جائے گی اور اس دے ذہن چاہ گیا اس میرے یہاں کیا میں بھی 3 بوتلیں چاہ کے تھی کہ یار یہ 55 روپے دی صاحب نہ مہنگی ہوئی تھی ٹھیک میں باہر نکلتے ساتھی فون کروں گی 165 روپے یار 3 بوتلوں دے مہنگا ہو گیا یہ ایکچولی پاکستان میں اور شاہ جی دی میں نہیں گل کر رہے کہ اس دی ہیرے سے ہی اس دے ذہن انجیکٹ ہو گیا سی کہ پاکستان دے وچ سچویشن کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے کسی ٹائم بھی یہ خود جڑا ہے نا سٹور والا یہ اساں مطلب چھپا لے سی بوتلاں تے جدوں شارٹ ہو سن تو اس تو بعد وہ آکسی کسی مہنگی ہوگی لیکن ہم وہی قاضی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں سوچی کہ یہ نہیں ہوگی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دیکھو شربت نہ بھی ہوئے نا نیمبو دا پانی تے چینی ملا کے تھوڑا جے لون پاؤ اے جی سونی شربت بن دی او شکنجبین پیو نہیں پینی نا رتا شربت ہی پینا تے پھر برداشت کرو بالکل جناب اور جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کے خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم لوگ بھی جب کبھی جاتے ہیں وہاں پر بڑی لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی ٹرالیز میں جو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ کوئی شاپنگ کرتے ہیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح اپنا ہفتہ اس میں گزاریں گے کیونکہ ہمارے سوچ کے اندر ہرس آ گئی ہے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کرتے ہیں جی ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اجدی گل میں میرے ساتھ موجود ہیں عارف محمود قاضی صاحب ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر اور مسائل بھی بہت ہیں لیکن اس کی جو مین وجہ ہے مہنگائی کی اس کے بعد جو مسائل ہے اس کا ایک بہت بڑا جال بکھر جاتا ہے اس میں پریشانی اس میں جرائم دیکھیں جس شخص کے گھر میں بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے وہ حرام حلال کو نہیں دیکھے گا وہ کہے گا میں اپنے بچے کے لیے کچھ لے کے پہلے اس کا پیٹ بھروں غریب آدمی جو ریڑھی مان ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو چنگچی چلاتا ہے وہ بیچارہ اگر آٹے کی لائن میں کھڑا ہوگا 4 گھنٹے وہ تو مزدوری سے گیا ریڑھی والا کہتا ہے جی میں فروٹ اگر مہنگا نہیں بیچوں تو میں کیا کروں رکشے والا کہتا ہے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا باجی میں تو 200 روپے میں وہاں تک نہیں جاتا عام کنزیومر جو ہے یا جو عام عوام ہے جس کی ضرورت ہے رکشے میں جانا چنچی میں بیٹھ کے جانا آفس میں جانا یا مختلف جو آپ کی بائک کی سروسز ہوتی ہیں اس کو اویل کرنا آفس تک جانا لوگوں نے گاڑیاں گھر میں کھڑی کر دی ہیں موسٹلی لوگوں نے گاڑیاں گھر میں کھڑی کر دی ہیں اور وہ ان سروسز کو یوز کر رہے ہیں کم سے کم ہمارے سر ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کے پاس مشورہ ہاں میں نہ میرے سامنے آون میں ان کے آکھاں ہر بندہ من حیث القوم کرپٹ ہے ہن دیکھو منڈی چ کل کیلیاں دا ریٹ ہے 140 روپے ہاں جی اے نال ہی ہے آئی 10 والی سائڈ تے آؤ نا اے آئی 11 اس منڈی ہے 60 40 یہ ٹھیک ہے چلو 150 کر چھوڑو ماڑا کیلا ہو سی نا 140 تکڑا کیلا ہو سی 160 اچھا 160 نہ ہے 200 ہو جیسی
ਇਹ i9 ਹੈ ਤੇ i10 ਹੈ ਤੇ i11 ਹੈ। i11 ਤੋਂ i10 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸੀ। ਉਧਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੇਲਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ मैंने हैसल करप्ट हो गया कि ना होया, मैंने हैसल कौम करप्ट होया कि ना तू प्रॉफिट कमा यार 100 रुपए दर्जन कमा के तू अगर 150 का पे तू 250 का बेच, तू भी 400 का बेच रहे हैं, तेरा भी वो आखते ना कि दाल लगे तुम भी दाल आ रहे हैं, दुआ भी दाल आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया होते अक्सर ये चीज़ें आ रही हैं, इनसे ज़रूर खरीदिए, इनका बड़ा हक है, इनका इस तरह इन्हां दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ डिजर्विंग हैं वो पता चलता है कि वो डिजर्विंग है, लेकिन तो विच ऐसा रेडी ते बदमाश बैठे है तो सा बाराम डाकू वो कहते हैं सर, वो कहते हैं आपको अगर आप पुराने इस रेट पे नहीं लेना चाहते आप आगे बढ़े। इसी तरीके ਨਾਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਪੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਾ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚਾਇਆ ਉਸੀ 100 200 ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਚਾਇਆ ਉਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਛੱਡ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ आपने 100 रुपए पे एक चीज ली है 120 पे बेचे, लेकिन आप 220 का बेचेंगे 220 ਦਾ। इसी तरीके ਨਾਲ ਸਰਫ है, चीनी है, चावल है, दालियां, साबुन है, टूथपेस्ट। किसको फरियाद की जाए? एक आम आवाम, मैंने एक चीज खरीदी, मैंने कहा जी ये इसके ऊपर भाई कीमत जो है ना 120 लिखी हुई है, आपने उसको 220 पे मुझे चार्ज किया है इसके अंदर, फिर उसमें 2 टैक्सेस और भी शामिल होते हैं, एक तो उसके ऊपर होता है फिर एक और उनका अपना भी। तो उन्होंने मुझे कहा आपने लेनी है चीजें तो ले ले, नहीं तो नहीं बाजी पीछे लैंड लगी है और सारे जितने भी बुद्धू न लेना खलते हो। और आप यकीन करें जो पीछे खड़े थे वो उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा प्रोटेस्ट ही नहीं किया कि मेरे साथ वो शामिल हो और वो ये कहें कि जी वो ठीक कह रही हैं, 4 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो कोई बात मान ले। मैं ये अर्ज कर रहे हैं कि हिरस इतनी ज्यादा इस कौम दे विच पै गई है ना जी, खौफ और डर इतना आ गया कि स्टोर चो आज ना लेता है तो कल शायद मिले ही ना आसा। अगर एक दिन 2 दिन तुसी स्टोर ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੋੜੋ ਨਾ, मतलब कल इमरजेंसी लग जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸੇਲ ਨਾ ਹੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਸਾਂ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ फ्रूट है। सर अब हुआ ऐसे ही है, पिछले दिनों 700 पे चिकन चला गया था किलो पे, अब वो 410 पे मेरे ख्याल में आ गया, लोगों ने लेना शुरू खत्म कर दिया जी, लोगों दो दड़े और ना ले आओ ना, ये 200 पे आज इनसी ने इंशाल्लाह। क्यों कि ये इस वक्त अच्छा अब तनकीद तो बहुत हो गई, मसले भी बहुत हो गए, आपको गुस्सा भी बहुत आ गया, कुछ टिप्स दे दें हमें। सब तो पहली टिप सेव है जी, जी सब तो पहली टिप मैं कि टिप देनी है जी असां दे गरीब लोगों के विच आवाम दे विच जी एक चीज़ चल रही होती ये काम इस तरह हो जाए तो बड़ा फिट हो जुरसी। और बेहतरीन मैं तुसां दसां सब तो पहले आटे दे उत्ते फौरन तो पहले डिपू बढ़ाओ, राशन डिपू बढ़ाओ, इलाकाई सतह उत्ते आटे तकसीम करो, गलियां बे बाजारां बे तकसीम न करो, रुसवा न करो। राशन डिपू लोग अपने तौर अपनी मदद आप देता है, तुसा अपना गोदाम, अपनी दुकान, अपनी बैठक, अपना उजरा फ्री दे सन कि आओ इधर अपने बंदे बिठाओ और इस तरीके नाल तकसीम करो। सर 2 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜੁਲਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। अगर कोई चीज़ तुसी समझते हो कि वह खिलाफ तवक्को मसनूई तरीके नाल उसकी कीमत ज्यादा की गई है, मत खरीदो उसके अल्टरनेट ते आओ। हुण जिस तरह टमाटरां दा अल्टरनेट क्या है, दही, ठीक है ना जी। इसी तरीके नाल तुसी अगर ये फ्रूट जड़े ना फ्रूट तुसी ना कहो मिठा बढ़ा के नो अपने थोड़ा जिहा मिठा खा के नो, अगर तुसी बाइकाट ते नहीं जासो तो ये चीज़ां कदे जिंदगी सस्तियां नहीं होण लगियां। ब्लैकमेलिंग हमेशा रहसी, ये जड़ा अशराफिया है, ये जड़ा माफिया है, इसका पैर उत्ते ही रहसी, सिर तुहाडा थले पैर उसदा उत्ते। ते इस उत्ते इज्जत नफ्स दा सौदा नहीं करना चाहिए। सर अवाम के पास ऑप्शन क्या है? अभी अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन हो भी जाते हैं, होते हैं या जो भी, तो अवाम के पास वोट देने के अलावा और क्या ऑप्शन है? वो तो वोट देगा और आपके पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, नाम किसी का भी नहीं लेते, उनमें आप क्या समझते हैं कोई कैपेबल है कि आएंगे? देखो मजे की गल क्या है
کہ یہ ریلیٹ ہو رہی ہیں چیزیں نا کہ یار الیکشن اسی IMF قرضہ دیسی پیسے آسن چیزاں وچ اسی ڈالر تلے ہو جیسی تھوڑی خوشحالی اسی چیزاں سستیاں سن یہ صرف خواب ہیں. اچھا اس طرح اور نہیں لگا. عوام ایک دفعہ پھر جڑا ہے نا بے وقوف بڑھایا جیسی. آپ بڑا نا امید کر رہے ہیں. ہاں گل سچ ہے نا جی. اور دیکھو گڈیاں دی قیمتاں کدھر چلیاں گئی ہیں. یہ 16 لاکھ والی گڈی اس ٹائم 32 تے 34 لاکھ دی ہو گئی ہے. تے تسی کی سمجھدے ہو کہ ڈالر اگر تھلے آ بھی جلدا ہے اس پرائس تے یہ 16 لاکھ کٹاسن یہ 2 لاکھ کٹاسن 1.5 لاکھ کٹاسن 3 لاکھ کٹاسن. میں سو کہ مافیا بیٹھے ہیں چند % مافیا جڑا اس پورے سسٹم اور نظام چلا رہے ہیں وہ یا 5% ہے یا 10% ہے. 90% افیکٹی اس وقت پاکستان چ رہ رہے ہیں. متاثرین پاکستان چ رہ رہے ہیں. اور متاثرین اس وقت تک متاثرین نہیں رہ سن جدو ایک دفعہ نکلن باہر اور اپنے حق سے کھل جلن تے خالی اتنی گل کرن کہ یار اس دفعہ سی ووٹ ہی نہ پاندے. دیکھو ایک دفعہ کہہ دے ورنہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان قائدین کو کوئی اپنی تذلیل محسوس ہوگی؟ تذلیل یہ کسی منہ دسنے جو نہ ہو سن. انہاں دے وہ ضمانتاں ضبط ہو جسن جے ووٹ ہی نہ پیسن انہاں دے پھر اس کا مطلب ہے ملک دی 70% آبادی مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت اگر اقتدار میں آتی ہے تو وہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آتی ہے عوام کے لیے نہیں آتی. عوام واسطے کون آیا ہے جی آج تک؟ میرے یہاں صرف دسو 1947 اور آج جڑا 2023 آج تک میرے یہاں تسی ایک ایگزامپل چاہ دیو کہ یار فلان لیڈر آسا ایوب خان صاحب آسے لیاقت علی خان صاحب آسے جنرل یحییٰ صاحب آسے یا جنرل ضیاء الحق صاحب آسے یا فلان مطلب دور دے وچ میاں صاحب آسے یا عمران خان صاحب کون ہے؟ تسی میں دسو عمران خان صاحب کنٹینر تے کھل کے کتنی گلاں کیتیاں یہ بھی اسی 50 لاکھ کار بھی ہے 70 سال کا گن تو 3 سال میں نہیں صاف ہوتا ہے. میں گل کر رہے ہیں میں یار اسے 1% بھی پورا کر چھوڑو. میں آپ جل کے ادھر نعرے ماردا رہا عمران خان زندہ باد. اس تو بعد کی ہوئے سارے اس کو میں اندر کر دوں گا اس کو اندر کر دوں گا اس کو اندر کر دوں گا. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ تو ابھی بھی جاری رہے گا. دیکھو نا کس نے سوچا عوام واسطے؟ اگر جڑا ایک عوامی لیڈر جڑا تھلوں اٹھ کے آیا عمران خان اگر اس نے نہیں سوچا تو پھر کس نے سوچا؟ مطلب یہ ایگو کی جنگ ختم ہوگی تو عوام کی طرف لازمی گل ہے نا. ایک ہی دے سر پرنے والی گل ہے جی. عوام دے بارے وچ اسی ٹائم اسی جس ٹائم عوام دے وچوں کوئی بندہ نکل کے آ سر عوام میں سے اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کو ہم اور آپ ہی نہیں سپورٹ کرتے کہ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں. وہ گل تو ٹھیک ہے. یہ سوچ خیال کب جو ہے وہ من حیث القوم اساں بدلنا پیسی. اگر اسی من حیث القوم نہ بدلے اور اساں نے اگر اسی ٹائم ووٹاں دے ٹائم اساں لوکاں دی شخصیت بدل جلدی نہ وہ مامے دا پتر کھلتے دا اساں دیساں او نہ وہ اساں دا نظریاتی ووٹ نہ وہ اساں دا خاندانی ہے تے فلانا ہے تے اساں دا ٹبر ہے تے اساں دی ذات ہے اساں دا فلان. اس چیز تو نکل گئی جس ٹائم تسی سوچو کہ یار اس ملک واسطے بہتر کیڑا ہے آ گئی. اور شعور والی گل جب تک اساں اس نہ سی نا جی سواری. اور اتنے جادوگروں نے سیاستدان اتنے جادوگروں یہ عوام چلا کر ہی چھوڑ دینے الیکشن ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بہت زبردست گفتگو ہوئی کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی کی عارف محمود قیس صاحب نے کہ واقعی میں کچھ چیزیں غصے میں کچھ مذاق میں اور کچھ واقعی میں سنجیدگی میں اس کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے. ہم نے اپنی زندگیوں میں خواہشات کا ایک بھرمار جو ہے وہ اپنے ارد لگا دیا ہے. اگر ان خواہشات میں سے ہم صرف اپنی ضروریات کو چن لیں تو شاید ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور شعور کی آنکھیں کھولیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم آوے کا آوا بگڑے ہوئے سسٹم میں چلیں گے تو میرے خیال میں نہ ہمارے قائدین سیٹ ہو سکتے ہیں نہ ہماری عوام. امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.